منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن مرد بن كوشان القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. بسم الله. باب بطلان المبيع قبل القبض. یہ بہت اہم باب ہے اور اس کے مباحث تفصیل طلب ہیں اور بہت اہم اصول اسلامی معیشت کا اس میں بیان کیا گیا ہے. ترجمہ حدیث کا واضح ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کوئی طعام خریدا، کھانے کی کوئی چیز خریدی، تو اس کی وہ بیع آگے نہ کرے یہاں تک کہ اس کو وصول کر لے بائع سے، اس پر قبضہ لے لے، اس کے بعد پھر آگے فروخت کرے. قبضہ لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے. واضح ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ استیفا کے معنی وصول کر لینا یعنی قبضہ کر لینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ احسب کل شیء مثلہ، میں ہر چیز کو اسی کے طعام کے مثل سمجھتا ہوں. حدیث میں اگرچہ طعام کا لفظ ہے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ کوئی چیز خریدی جائے چاہے وہ طعام نہ ہو، اس کی بیع آگے نہ کی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے حدیث اور دیکھ لیجیے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر واحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه. جی آگے چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه آگے نہ فروخت کرے حتى يقبضه ما يستوفيه تھا یہاں یہ ہے. جی. قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلته الطعام. میرا گمان یہ ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے، بمنزلہ طعام کے ہے ہر چیز. اس مسئلے میں تمام فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے کہ بیع المبیع قبل القبض جائز نہیں ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے سوائے ایک قول شاذ کے کہ عثمان البتی ہے یا بتی، ان کے نام کے ساتھ یہ نسبت آتی ہے کہ وہ اس کو جائز کہتے تھے بیع المبیع قبل القبض کو. بظاہر ان کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی ورنہ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی یہ حدیثیں جاننے کے بعد بھی اس کو جائز کہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. ائمہ اربعہ بھی متفق ہیں کہ جو چیز آدمی نے خریدی ہے جب تک اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے اس وقت تک آگے اس کی فروخت جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ کہیں اور بھی پڑھا ہے، بخاری میں آیا ہے نا باب. یہ البتہ اس کی تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ امام شافعی شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حنفیہ میں سے ہیں امام محمد رحمۃ.
یہ دونوں حضرات وہی بات کہتے جو ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے، وہ چاہے منقولات میں سے ہو یا غیر منقولات میں سے ہو، عقار ہو یا منقولات میں سے ہو، طعام ہو یا غیر طعام ہو، مکیلات و موزونات میں سے ہو یا مکیلات موزونات میں سے نہ ہو، ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ اس کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے مشتری کے لیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہے ہر چیز میں سوائے عقار کے، زمین، جائیداد، مکان، عمارت، اس کی بیع تو خریدنے کے بعد قبل القبض جائز ہے آگے، اور غیر عقار کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے۔ غیر عقار میں چاہے وہ طعام ہو یا غیر طعام، مکیلات و موزونات میں سے ہو یا غیر مکیلات و موزونات میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام دلائل آگے آئیں۔ مشکل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دلائل ان احادیث میں آتے نہیں، کم آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کی دلیل تو یہاں آ گئی کہ ابن عباس کا بھی مذہب یہی تھا۔ خیر، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر عقار کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، وہ غیر عقار طعام ہو یا غیر طعام، اور مکیلات و موزونات میں سے ہو یا نہ ہو۔ اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طعام کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، غیر طعام کی بیع، طعام بھی وہ جو مکیلات و موزونات میں سے ہو، ایسے طعام کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، اور جو طعام نہ ہو یا طعام ہو مگر مکیلات و موزونات کے قبیل سے نہ ہو، مثلا کیلے ہیں تو اس کی بیع قبل القبض جائز ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکیلات و موزونات کی بیع ناجائز ہے، غیر مکیلات و موزونات کی بیع جائز ہے، چاہے وہ مطعوم ہو غیر مطعوم۔ امام مالک اور امام اسحاق بن راہویہ کی دلیلیں اس باب میں آ رہی ہیں، کیونکہ آگے کیل کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو اس کیل کے ذکر کی وجہ سے امام مالک کہتے ہیں کہ اوپر حدیث میں طعام آیا، پھر کہیں کیل آیا، معلوم ہے کہ دونوں چیزوں کا مجموعہ جہاں ہوگا کہ کیل بھی ہو طعام بھی ہو، تو اس کی بیع مبی قبل القبض، اس مبی کی قبل القبض بیع ناجائز ہوگی۔ امام احمد بن حنبل کی روایات مختلف ہیں، ایک قول اسحاق بن راہویہ جیسا ہے، ایک قول امام مالک جیسا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مطعومات کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، چاہے وہ مکیلات و موزونات میں سے نہ ہو۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان کی دلیل آپ پڑھ لیجئے پہلے، امام ابو حنیفہ کی باتیں بعد میں ہم آئیں گے۔ دیکھیے، وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله دیکھیے یہاں طعام کا بھی ذکر آ گیا، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى یکتالہ، کیل کا بھی ذکر آ گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ممانعت ایسے طعام کی ہوگی جس کا کیل کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 کیف حالک بخیر انت کیف انت
آئی سمجھ میں بات؟ یا حتیٰ یقتالہ جو فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ اوپر تو یقبضہ، یہاں قبض کا ذکر نہیں، یقتالہ کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ سوال سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو یہاں ایک بڑے کام کی بات سمجھ گئی، عام بات، اور یہ بات کم جگہ ملے گی آپ، بلکہ مجھے تو سوائے بذل المجہود کے کہیں اور ملی نہیں یہ بات. اور بذل المجہود میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خطابی سے نقل کیا ہے. وہ یہ کہ قبض کے طریقے مختلف مبیعات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. اتنی بات تقریباً سب مانتے ہیں، لیکن تفصیل جو یہاں آئی ہے بذل المجہود میں وہ کہیں اور مجھے نہیں ملی. وہ یہ ہے تفصیل کہ عقار وغیرہ میں جس کا حمل اور نقل ممکن نہ ہو، متعذر ہو یا بہت مشکل ہو، اس کی بیع تو تخلیے سے ہو جاتی ہے. اور کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جس کو اٹھا کر کسی کو دیا جا سکتا ہے، حمل و نقل اس کا کوئی مشکل نہیں، تو اس کے ہاتھ میں دے دو، قبضہ ہو جائے گا. باتوں میں آتی ہے. مکان وغیرہ ہے تو اس کا قبضہ کا کیا طریقہ؟ اس کو اٹھا کر تو نہیں دے سکتے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تخلیہ کر دے، کہ اس میں سے اپنا سامان نکال لے، خود باہر آ جائے، چابی اس کے ہاتھ میں دے دے کہ لو بھائی. پھر وہ چاہے اندر جائے یا نہ جائے، تخلیہ آپ نے کر دی. اسی طریقے سے درخت ہے باغات کے، آپ نے کوئی درخت فروخت کیا، تخلیہ کر دے کہ دیکھو بھائی یہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے. پھر چاہے وہ درخت پر قبضہ کرے، نہیں درخت پر ہاتھ رکھے یا نہ رکھے، قبضہ اس کا ہو گیا. تو دیکھیے عقار وغیرہ میں قبضہ تخلیے سے ہوا، اور عام طور سے چھوٹی موٹی منقولات میں قبضہ ہاتھ میں دینے سے ہوا. اور جو چیز کیلن فروخت کی گئی ہو تو اس کا قبضہ کیلن ہوگا، کیل سے ہو جائے گا، یعنی کیل سے بھی ہو جائے گا. سمجھے؟ آپ نے 2 سا تمر مجھ سے خریدی، میں نے 2 سا تمر آپ کے سامنے کیل کر دی، چاہے پھر میں نے اپنے پاس ہی ڈال لیا الگ، تو قبضہ آپ کا متحقق ہو گیا، مشتری کا قبضہ ہو گیا. سمجھے نہیں بات کو؟ حتیٰ یقتال، چاہے وہ خود کیل کر لے یا باہر سے کیل کروا لے، قبضہ ہو گیا. اگر وہ مکیلات میں سے ہے اور موزونات میں سے ہے تو وزن کر لے، معدودات میں سے ہے تو تعداد گن لے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اگر وہ بیع جو ہوئی ہے مجازفتاً ہوئی ہے، جزافاً ہوئی ہے، کیلن نہیں ہوئی، وزنن نہیں ہوئی، عددن نہیں ہوئی. مثلا ایک ڈھیری ہے کھجوروں کی یا گندم یا چاول کی، وہ ڈھیری آپ نے خریدی، صبرۃ الطعام زمین پر پڑا ہے میرے پاس، تو اگر کوئی صبرہ وغیرہ کی بیع ہوئی ہے، کیلن بھی نہیں، وزنن و عددن بھی نہیں، تو اس کا قبضہ کس طریقے سے ہوگا؟ نقل مکانی سے ہو جائے گا. بائع مشتری اس کو وہاں سے ہٹا لے، چاہے تھوڑی دور کر لے، قریبی کر لے، مگر الگ کر لے، اس سے بھی قبضہ ہو جائے گا. آئی سمجھ میں بات؟ اور اگر مثلا کسی گندم، کسی گودام میں بوریاں بہت ساری پڑی ہیں گندم کی، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو تو منتقل کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو وہاں بھی وہی حکم ہوگا جو عقار کا ہوتا ہے کہ تخلیہ بھی کافی ہوگا. آ رہی سمجھ بات نہیں؟ تو حتیٰ یقتالہ کا جو لفظ یہاں آیا ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ قیل سے مراد مقصد بھی یہاں قبضہ کر لینا ہے. آ گئی سمجھ میں بات؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟
اب آگے فقلت لابن عباس جو ہے وہ بعد میں ہم بتائیں گے آپ کو. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سمجھ لیجیے. امام شافعی اور امام احمد ابن امام محمد کا استدلال ابن عباس کی روایت سے بھی ہے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مرفوعاً کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ. یہ امام شافعی کی دلیل چل رہی ہے. امام اس بات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی دلیل امام بنی پر کبھی کام آئے گی. آئی صحیح بات نہیں؟ تو امام شافعی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ لا تبیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ. آئی سمجھ میں بات؟ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مرفوعاً کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حاصل یہ ہے کہ تم بیع مت کرو کسی چیز کی یہاں تک کہ تم اس کو اس کے مقام سے منتقل کرو. سمجھے بات کو؟ یا خیال وغیرہ کرنا. تو جو دوسری روایت ہے زید بن ثابت کی، یہ تو بعین ہی امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ہے، کیونکہ نقل مکانی کا ذکر ہے اس میں. آ رہی ہے نا سمجھ میں بات سمجھ آتی ہے؟ اور لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ اگرچہ دلیل ہے امام شافعی اور امام محمد کی بھی، لیکن اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ شیئن سے مراد منقولات ہیں. شیئن سے کیا مراد ہے؟ منقولات. اور فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھیے کہ بیع المبیع قبل القبض کی ممانعت جو ہے یہ معلول ہے ایک علت کے ساتھ. ذرا سمجھنے کی بات، معلول ہے ایک علت کے ساتھ، بلکہ میں کہوں گا کہ دو علتوں کے ساتھ. لیکن پہلے آپ ایک علت سمجھیں. صاحب ہدایہ نے ایک ہی علت بیان کی، وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ شابش. صاحب ہدایہ نے اس کی علت بیان کی غرر انفساخ العقد، عقد کے فسخ ہو جانے کا غرر. غرر کہتے ہیں وہ چیز جس کا علم نہ ہو، یا عقد اول کے فسخ ہو جانے کا غرر ہے کہ پتہ نہیں یہ عقد اول باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا. قبل القبض اس کے اندر غرر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب آپ نے مجھ سے یہ چیز خریدی 1000 روپے میں اور قبضے میں یہ میرے ہیں، اگر یہ میرے پاس ہلاک ہو گئی تو بیع کا کیا ہوگا؟ پھنس ہو جائے گی. کیونکہ بات سمجھ لیجیے، ایک تو ہوتی ہے بیع کے بعد ملکیت کی منتقلی، اور ایک ہوتی ہے ضمان کی منتقلی. ملکیت کی منتقلی تو بیع عقد ایجاب و قبول سے ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ میں نے 1000 کا یہ فروخت کیا، آپ نے کہا کہ قبلت، بیع منعقد ہو گئی، ملکیت آپ کی ہو گئی، میری ملکیت سے نکل گئی. لیکن ابھی تک ضمان میں میرے ہیں. ضمان منتقل ہوگا اس وقت جب قبضہ بھی منتقل ہو جائے گا. ضمان کا کیا مطلب؟ کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ اگر وہ میرے قبضے میں ہے تو نقصان میرا ہوگا، اگر مشتری کے پاس جا کر ہلاک ہوئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا.
تو بے کے بعد ملکیت تو منتقل ہو جاتی ہے فوراً، لیکن ضمان منتقل ہوتا ہے قبضے کے بعد، اور جب تک قبضہ نہیں ہوا تو اس کے اندر ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس ہلاک ہو جائے، اور اگر ہلاک ہو گئی تو عقد اول فسخ ہو جائے گا. حاصل کیا اس وقت پتہ چلے گا کہ بے جو ہوئی ہے ملک الغیر کی ہوئی ہے. جب بے فسخ ہو گئی تو ملک الغیر مشتری کی ملکیت بھی ختم ہو گئی. اب اس کی بے اگر اس نے آگے کر رکھی ہے تو یہ غیر ملک کی بے کر رکھی ہے اس نے، تو ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو چونکہ یہ عقد ایسا ہے بیع المبیع قبل القبض کہ اس کے اندر غرر ہے، اس بات کا انفساخ العقد کا، اس بات کا احتمال ہے کہ یہ بیع فسخ ہو جائے. اگر بیع فسخ ہو گئی تو اگلی بیع بھی فسخ ہو جائے گی. بات سمجھ آتی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صاحب ہدایت کی بات ہے، لیکن ہم بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہم آسان کر کے بتاتے ہیں. اور وہ یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ اچھا اب جو مسائل چلیں گے اس کے اندر بائع مشتری اور ایک فریق دوسرے فریق کے لیے ہمیں طالب علموں کے نام لینے پڑیں گے. تیار ہو جاؤ. تمہارا کیا نام ہے؟ عابد. اور تمہارا کیا نام ہے؟ محمود. اچھا عابد محمود. اچھا یہ ایک عابد ہے، یہ محمود ہے. اب سارے مسائل میں کتاب میں سارے مسائل میں عابد اور محمود چلیں گے مثالوں میں. عابد نے یہ فروخت کیا محمود کے ہاتھ کے 1000 روپے میں فروخت کرتا ہوں. قبضے میں بھی عابد کے ہے. اور پھر محمود جو ہے اس کی بیع کر دیتا ہے. کون ہے یہ 10 نمبر ہے؟ زمان شاہ، جمال شاہ، کمال شاہ، جمال شاہ. اچھا تو جمال شاہ تو بڑا اچھا نام ہے. عابد نے فروخت کیا محمود کے ہاتھ 1000 روپے میں، اور قبضہ ابھی تک دیا نہیں عابد نے محمود کو. محمود نے اس کو فروخت کر دیا جمال شاہ کے ہاتھ. تو یہ جو فروخت ہوا یہ کیسا ہوا؟ اس میں غرر ہے. غرر انفساخ العقد الاول ہے، لیکن ہم اس کو آسان کر کے بتاتے ہیں. وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ فروخت کر رہا ہے کہ اگر یہ مجھے چیز مل گئی تو میں نے تم کو یاد تمہارے ہاتھ فروخت کیا ہے. نہیں ہے نا؟ غرر انفساخ العقد الاول کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمود یہ کہتا ہے جمال شاہ سے کہ اگر مجھے یہ چیز مل گئی تو میں نے تمہیں یہ اتنے میں فروخت کیا. کہ تعلق و تملیک علی الخطر ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو غرر ہے. اب سمجھ میں آ گیا غرر انفساخ العقد الاول کا؟ آئی سمجھ بات نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر غرر ہے، غرر انفساخ العقد الاول ہے، یعنی تعلق و تملیک علی الخطر ہے. اس واسطے یہ بیع ناجائز ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور عقار کے اندر ہلاکت نادر ہے. عمارت میں نے فروخت کی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب یہ ہلاک ہو جائے گی، پکی عمارت ہے. تو اس کے اندر غرر نہیں ہے، اس بات سے اس کی بیع بھی قبل القبض جائز ہے.
تو بیع المبیع قبل القبض کی جو ممانعت معلول ہے علت غرر کے ساتھ، اور یہ غرر عقار میں پایا نہیں جاتا، اس واسطے اس کی بیع قبل القبض جائز ہوگی۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ سمجھ آتی نہیں آتی؟ حتیٰ کہ اگر کوئی عمارت سمندر کے کنارے پر ہو یا وہ عمارت اوپر کی منزل ہے مکان کے، اس کی بیع کوئی کرتا ہے قبل القبض، وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ہلاکت نادر نہیں ہے، ہو سکتی ہے ہو جائے گی۔ سمندر کے کنارے پانی آ گیا یا اوپر کی منزل ہے وہ گر گئی، تو اس کی عمارت زمین نہیں گرا کرتی، تو اس کی بے جائز ہو جائے گی، زمین پر جو مکان آئی سمجھ بات نہیں۔ تو یہ غرر انفساخ العقد الاول کا پایا جاتا ہے غیر عقار میں، چنانچہ غیر عقار میں بیع ناجائز ہوگی، اور عقار میں چونکہ غرر نہیں پایا جاتا اس واسطے یہ بیع جائز ہوگی۔ ذہن میں آ گئی بات؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے، امام شافعی، امام احمد، امام محمد کی لا تبین شیئا حتی تقبضہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں شیئا سے مراد کیا ہے؟ منقولات، جس کے اندر غرر پایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ ورنہ بیع کے عدم جواز کی کوئی معقول وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھئی ایجاب ہوا ہے، قبول ہوا ہے، اور عقد اس کے محل پر واقع ہوا ہے، وہ آدمی اس کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں آ چکا، آخر ممانعت کیا ہے؟ وجہ وہ یہ کہ قبضہ نہیں ہوا، اور قبضہ نہیں ہوا، قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے منع کرنا کس وجہ سے کہ اس کے ذمہ میں نہیں آیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عقد اول کا غرض ہے، تاجر کو تملیغ علی الخطر اس میں پائی جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک علت تو اس میں یہ ہے عدم جواز، لیکن یہ علت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں قیاس کی ملاوٹ ہے، صریح نہیں ہے علت۔ حدیث میں تو ہے لا تبین شیئا، شیئا کے اندر عقار بھی داخل ہے، اس کے اندر جو تخصیص کر دی امام ابو حنیفہ نے یہ قیاس سے کی، سمجھ آ رہی نا بات؟ تو اس قیاس کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہونی چاہیے نا۔ عام کو خاص کر دیا، مطلق کو مقید کر دیا، تو بڑی زوردار دلیل سمجھ لیجیے، وہ بھی ایک زبردست قاعدہ شریعت۔ اس بات سے میں نے کہا تھا کہ یہ باب بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر ربح ما لم یضمن لازم آتا۔ دوسری علت بیع المبیع قبل القبض میں یہ ہے، ربح نفع حاصل کرنا ایسی چیز کا جو اس کے ذمہ میں نہیں ہے، یہ بھی شریعت کا ایک بڑا قاعدہ ہے، بلکہ اصل قاعدہ یہ ہے، اصول، یہ بہت بڑا اصول ہے کہ جو چیز انسان کے ذمہ میں ہے نفع حاصل کرنا بھی اسی سے جائز ہے، اور جو چیز ذمہ میں نہیں اس سے نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں۔ محمود نے جب یہ خریدا 1000 روپے میں، اب یہ آگے فروخت کر رہا ہے اس کو، تو ایک ایسی چیز کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے یہ جو اس کی ملکیت میں تو ہے، ذمہ میں نہیں ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آدمی کسی چیز سے فائدہ حاصل کرے اور اس کا ذمہ اس کے اوپر نہ ہو۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی میں آئی ہے اس کے اندر صراحتاً موجود ہے، منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 قسم کی بیوع کو، ان میں سے ایک فرمایا کہ ولا ربح ما لم یضمن، کہ ربا جائز نہیں ہے ایسی چیز کا جو ذمہ میں نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ دوسری حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا کہ الخراج بالضمان، پیچھے آ چکا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ جو قاعدہ اس کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے،
اور یہ قاعدہ کلیہ ایسا ہے کہ یہ بہت ساری اقسام معاملات پر حاوی ہے، پورے نظام معیشت پر حاوی ہے اسلام کے. اور وہ یہ دیکھیے، میاں بیوی جو عمل کرتے ہیں اور زانی اور زانیہ جو عمل کرتے ہیں، دونوں میں کچھ فرق ہے؟ عملاً کچھ فرق نہیں. فرق کس بات کا ہے؟ زانی اپنے اس عمل کی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا. بچہ اگر پیدا ہوا تو ثبوت نسب کی ذمہ داری نہیں لیتا، مدنیہ کے نفقے کی ذمہ داری نہیں لیتا. بچہ اگر پیدا ہوا تو اس کی تربیت کی اور پرورش کی ذمہ داری نہیں لیتا، مہر کی ذمہ داری نہیں لیتا، صرف انتفاع کرتا ہے اور معونت اپنے اوپر کچھ نہیں لیتا. یہ بھی ناجائز. سمجھ آتی ہے بات؟ سود کو حرام جو قرار دیا گیا اس کی بھی ایک علت یہ ہے کہ آدمی ایسے، اس نے عابد نے قرضہ دیا محمود کو 1000 روپے، سمجھے نہیں بات کو، اور یہ محمود اس کو اپنے کام میں تجارت میں لگاتا ہے. سال بھر گزرنے کے پر یہ سود وصول کرتا ہے اس کے اوپر. حالانکہ یہ روپیہ جو 1000 روپیہ قرض لیا تھا، اگر محمود کے پاس ہلاک ہو جاتا تو نقصان کس کا ہوتا؟ کس کے ذمہ میں تھا 1000 روپیہ؟ محمود کے. لیکن نفع اس پر سود کا لے رہا ہے، تو زبان میں وہ روپیہ 1000 اس کے ہے نہیں، اور اس پر یہ ربا لے رہا ہے. اس تو ربو معلم یزمن اس کے اندر بھی ہے. شرکت کے اندر مشارکت ہے دو آدمیوں کے درمیان، اس کے اندر شرط یہ ہے جواز میں کہ فریقین نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوں. اگر کوئی ایک شریک یہ کہے کہ میں نفع میں شریک ہوں گا، نقصان میں نہیں شریک ہوں گا، شرکت فاسد ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ربو معلم یزمن کر رہا ہے، الخراج بالزمان کے خلاف ہے، مضاربت کرتا ہے. اور مالک رب المال یہ کہتا ہے کہ تجارت تو کر، نفع اگر ہوگا تو دونوں میں تقسیم ہوگا، نقصان ہوگا تو میرے ذمہ نہیں. تو مضاربت فاسد ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بیع المبیع قبل قبض میں بھی ربو معلم یزمن لازم آتا ہے. اس واسطے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ اس طریقے سے شریعت کے قاعدہ کلیہ سے بھی ماخوذ ہے، اور خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ماخوذ ہے جو ترمذی کے اندر آئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ بھائی سمجھ میں آئی بات اچھی طرح؟ وقت بھی ختم ہو گیا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی اس میں کافی بحثیں ہیں. چلیے آئے.